اچھا سر میں معذرت سر میں آپ کی طرف واپس آؤں گا کیونکہ ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے، میں آپ کی طرف واپس۔ سپریم کورٹ نے الیکشن میں تاخیر سے متعلق کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ سماعت کل 11:30 بجے ہوگی۔ جناب اہم خبر آ رہی ہے، سپریم کورٹ نے الیکشن میں تاخیر سے متعلق کیس سماعت کے لیے اب مقرر کر دیا ہے اور اس کیس کی سماعت کل صبح 11:30 بجے کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے الیکشن میں تاخیر سے متعلق جو کیس کی سماعت ہے اس کیس کی سماعت کا آغاز کل صبح 11:30 بجے کیا جائے گا۔ طیب بلوچ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیل ان سے جانتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کتنا رکنی بینچ ہے جو کہ اس کیس کی سماعت کرے گا اب کل؟ جی، اب کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ملک بھر میں عام انتخابات سے متعلق کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ کل جمعے کو 11:30 بجے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جو ہے وہ باقاعدہ اس معاملے پر جو ہے وہ سماعت کرے گا، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی نظر ثانی اپیل جو ہے وہ دائر کی گئی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات سے متعلق جو ہے وہ بھی رپورٹ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ جمع کی جا چکی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل کی جانب سے جب ہم نے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج وفاقی حکومت کا اور جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹس میں شامل جماعتیں ہیں ان کا بھی جواب جو ہے وہ آج جمع کرا دیا جائے گا۔ تو یوں کل کی جو سماعت ہے وہ اہم سمجھی جا رہی ہے کیونکہ پنجاب میں انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کا واضح حکم نامہ بھی موجود ہے کہ 14 مئی کو جو ہے وہ انتخابات کرائے جائیں۔ تو اب الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ واضح طور کے اوپر کہہ دیا کہ انتخابات کرانا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت دفاع کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی جو ہے وہ ہم نہیں دے سکتے، لیکن سپریم کورٹ نے پھر گنجائش نکالتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو جاتی ہیں ایک دن میں انتخابات کے لیے تو پھر 14 مئی کا جو الیکشن کرانے کا حکم ہے وہ اس پر ہم جو ہے وہ نظر ثانی کر سکتے ہیں یا کوئی گنجائش پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یوں اب یہ تمام معاملات جو ہیں وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ کل اس بینچ کے اندر جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تشکیل دیا گیا ہے اس میں یہ تمام معاملات جو ہے وہ ٹیک اپ ہوں گے، اور پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ تو یہ 11:30 بجے سماعت ہوگی، اس میں کسی کو نوٹسز طیب جاری کیے گئے؟ جی بالکل، جو ہے وہ کاز لسٹ جاری کی گئی ہے، تو کاز لسٹ کے مطابق یہی ہے کہ جو بھی اس معاملے میں فریق ہیں جس میں اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے، تحریک انصاف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر قومی اتحادی حکومت میں شامل جماعتیں ہیں، ان سب کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی جو ہے ان کو، یہ تمام جتنے بھی فریق اس کیس کے اندر بنائے گئے ہیں ان سب کو جو ہے وہ باقاعدہ نوٹسز جاری کر کے ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ کل اس معاملے پر بات 11:30 بجے جو ہے وہ ہوگی۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو۔ امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت۔ And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔ عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔